بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوبل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے فضان الطاف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اکثر اوقات سننے میں آتا ہے کہ بندے نے کوئی کمرشل پراپرٹی پرچیز کی یا کوئی ریزیڈنشل پلاٹ یا فائل پرچیز کی اور اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہم یہاں پہ آفس بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنے نوبل مارکیٹنگ کے ہیڈ آفس بیٹھا ہوا تھا، تو یہاں پہ ہمیں ایک بندے نے آ کے اپنی سٹوری سنائی اور اس نے ہمیں بتایا کہ گلبرگ گرین کے اندر، ہم کسی بندے کا نام نہیں لیں گے یہاں پہ، وہ کسی بندے کا ایک کا نام بتا رہا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ ایک ہائی رائز کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا اور لوگوں کے ساتھ 10 ارب روپے کا فراڈ کر کے وہ سارے پیسے لے کے باہر کسی بیرون ملک کی طرف وہ بھاگ کے، اور لوگوں کا 10 ارب سے زائد کا نقصان ہو گیا۔ ابھی اکثر اوقات مارکیٹ میں بیٹھے بیٹھے یہاں پہ سننے کو آتا ہے کہ فلانے بندے کی فائل فیک نکل آئی، فلاں کو سوسائٹی نے جب وہ سبمیشن کے لیے گیا تو بٹھا لیا وہاں پہ اور ان کی فائل 2 نمبر نکل آئی ہے، سوسائٹی ان سے انکوائری کر رہی ہے کہ آپ نے فائل کہاں سے لائی۔ تو اس طرح کی اکثر اوقات یہ چیزیں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کے معاملات چلتے رہتے ہیں مارکیٹ میں۔ اب اس میں جو میری سمجھ ہے، میں اپنی ایک رائے دوں گا اس میں، لوگوں کے لیے ایک اویئرنیس کمپین کے طور پر ہم یہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہیں تاکہ ہمارے سننے والے، اگر کوئی یہ ویڈیو سن کے اگر کوئی ایک بندہ بھی فراڈ سے بچ گیا تو یہ ہمارے لیے ایک خوش آئند بات ہوگی۔ میرے نزدیک فراڈ کی 2 بیسک وجوہات ہیں، جو میری ایک اسسمنٹ ہے، جو میری کیلکولیشنز ہیں، اس میں فراڈ کی 2 بیسک وجوہات ہیں۔ پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پراپرٹی پرچیز کرتے وقت اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی، ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی پراپرٹی کو لے کے، اور وہ لوگوں کی باتوں کے اندر آ کے پراپرٹی پرچیز کر دیتے ہیں جس وجہ سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور میرے نزدیک جو دوسری وجہ ہے وہ وجہ ہے لالچ۔ اب لالچ کیسے ہے؟ جیسے ایک شخص نے دوسرے کو کوٹ کرایا یا بیٹھے ہوئے تھے کہیں دوسرے کے ساتھ ذکر کیا کہ فلانی جگہ پہ ایک شاپ ہے یا ایک گھر ہے جس کا رینٹ آ رہا ہے جی ₹1,00,000 رینٹ آ رہا ہے، تو 1 کروڑ روپے کی مل رہی ہے۔ حالانکہ یہ جو چیز ہے، یہ اگر آپ بندہ اپنے ذہن کے ساتھ سوچے تو یہ ذہن ایڈمٹ نہیں کرتا کہ اس چیز کا اتنا رینٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی بغیر دیکھے بغیر سنے سمجھے جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں پہ ایک مقولہ مشہور ہے، ایک کہاوت مشہور ہے کہ جے لالچی زندہ ہون تو ٹھگ بھوکے نہیں مرتے۔ تو سب سے بڑا جو بیسک مقصد ہے آپ کو بتانے کا کہ جب تک ہمارے ہاں لالچی زندہ ہوں گے تو یہ جو فراڈ کا سلسلہ ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے، یہ فراڈ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ ابھی میں آپ کو کچھ 2 پراپرٹیز کے حوالے سے میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں جو بہت کامن ہے آج کل پاکستان کے اندر، جن کی سیل پرچیز بہت زیادہ ہو رہی ہے اور لوگ اس میں وکٹم بن رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ ایک تو میں آپ کو فائلز کے بزنس کے حوالے سے بتاؤں گا اور دوسرا میں آپ کو رینٹل پراپرٹیز کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس میں لوگوں کے ساتھ کیسے فراڈ ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی جو فائلز ہیں انہوں نے ہی الٹیمیٹلی کنورٹ ہونا ہوتا ہے پلاٹس کے اندر۔ ایک بندہ جو ہے وہ فائل پرچیز کرتا ہے، اس کے اندر انسٹالمنٹس پے کرتا ہے، دین بیلٹ ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو فزیکلی آن گراؤنڈ پلاٹ کی پوزیشن دی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ فراڈ کی نوعیت جو ہے وہ مختلف ہیں، یا کسی بندے کو ایسی سوسائٹی کی فائل دے دی جاتی ہے جس کی فزیکلی آن گراؤنڈ کوئی ایگزسٹنس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بیش باز سوسائٹیز ہیں جنہوں نے مارکیٹ کے اندر آئے ہیں، جنہوں نے ہزاروں کے حساب سے فائلیں سولڈ آؤٹ کی، وہ فائلیں پھر آگے اینڈ یوزر تک جا پہنچی۔ اینڈ یوزر نے جب وہ فائلیں پرچیز کر لیں، جب انسٹالمنٹس دینے کی باری آئی تو پتہ چلا کہ سوسائٹی فیک ہے اور وہاں پہ ان کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، ان کے پاس آن گراؤنڈ کوئی زمین کوئی رقبہ موجود نہیں تھا اور ان کے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک جینون اور ایک ایتھنٹک سوسائٹی ہے، پراپر ایک سوسائٹی ہے، لیکن اس کی فائل 2 نمبر نکل آئی۔ اب یہ فائل کیسے 2 نمبر نکل آتی ہے؟ جیسے آپ کو پتا ہے کہ فراڈیوں نے ہر جگہ پہ ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی آپ اچھی ایک سوسائٹی مینشن کر لیں، ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، کسی بھی ایک اچھی سوسائٹی کو کہہ دیں کہ آپ نے وہاں پہ پلاٹ لینا ہے یا آپ نے وہاں پہ فائل پرچیز کرنی ہے۔ جب آپ فائل پرچیز کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی جو بیسک آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، میں آپ کو یہ نہیں انسسٹ کر رہا کہ آپ نوبل مارکیٹنگ سے جا کے پرچیز کریں۔ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر، اس شہر کے اندر ہزاروں کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کریڈیبل بیٹھے ہوئے ہیں، ریئلٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گروپس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹنگ کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ ہمیشہ چوز کریں کسی اچھے ریئلٹر کو، کسی اچھی مارکیٹنگ کمپنی کو جو پراپرلی کسی جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹھیا کہتے ہیں، یا آفس میں بیٹھا ہو جہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنی چیزوں کی سیل پرچیز کر رہا ہو، جس کے ذمہ کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہو اور اس کی کوئی رسپانسبلٹی ہو۔ لیٹس سپوز کہ کوئی شخص اگر مجھ سے فائل لیتا ہے تو میں اس چیز کا رسپانسبل ہوں کہ وہ فائل 1 نمبر ہو، سوسائٹی کے اندر پراپرلی اس کی سبمیشن ہو، اور اگر 5 سال یا 10 سال بعد بھی سوسائٹی اس کو یہ کلیم کرتی ہے کہ آپ کی فائل 2 نمبر ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہونے چاہیے، اور ہم اس کی ذمہ داری اٹھاتے بھی ہیں، اور ہم اپنے لوگوں کو یہ بھی کہتے بھی ہیں، اپنے کلائنٹس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ ہم سے فائل پرچیز کرے گا ہم اس فائل کے رسپانسبل ہیں۔ اگر آپ کی فائل کسی بھی سٹیج کے اوپر
کوئی بھی سوسائٹی کا آفیشیل یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ فائل 2 نمبر ہے تو ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کسی بھی ایک ریپیوٹیبل جو کمپنی ہے، مارکیٹنگ کمپنی ہے، آپ اس کو چوز کریں. میں صرف نوبل مارکیٹنگ کو انسسٹ نہیں کر رہا، کوئی بھی ریپیوٹیبل مارکیٹنگ کمپنی ہے تو آپ اس کو چوز کر کے وہاں سے آپ اپنی فائل پرچیز کر سکتے ہیں. یہ سروسز ہم بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور شہر کے اندر مختلف اچھے گروپس بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ نے ہمیشہ جو ہے کسی ریپیوٹیبل کمپنی کو چوز کرنا ہے جس کے آپ آفس جائیں گے، جہاں پہ آپ فائل فل آؤٹ کریں گے، ان کے ریپرزنٹیٹیو آپ کو فائل جمع کروا کے دیں گے. نہ ہی آپ کسی پل کے نیچے، کسی ہوٹل کے اوپر، کسی راہگیر رستے میں چلتے ہوئے کسی بندے سے سنیں گے جی فائل ہے جی ₹1,00,000 کی، مل رہی ہے جی ₹20,000 کی. 20,000 کی فائل لی سوسائٹی میں گئے جمع کروانے کے لیے، وہاں پہ سوسائٹی والوں نے پکڑ کے بٹھا لیا جی بھائی یہ کدھر سے لائیے، یہ تو 2 نمبر ہے. تو اس سے بندے کا جو جیب میں تھے پیسے اس سے بھی گیا، اور دوسرا اس کو کیا نقصان ہوتا ہے، وہ دوسری دفعہ کسی اچھی جگہ پہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ڈرتا ہے جس سے اس کا مزید نقصان ہوتا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ نے اس طرح کے فراڈ سے بچنے ہیں تو آپ ہمیشہ کسی ریپیوٹیبل کمپنی سے رابطہ کریں جو آپ کی انویسٹمنٹ کروائیں. یہ تو ہو گیا فائلز کا معاملہ. اب یہ ہے کہ جو سوسائٹیز 2 نمبر نکل آتی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ لیگل کارروائی وغیرہ جو معاملات ہیں وزارہ مارکیٹ کے اندر چلتے رہتے ہیں. اور جو فائلیں 2 نمبر نکل آتی ہیں اس کا وہ بندہ ذمہ دار ہوتا ہے جس بندے نے آپ کو فائل دی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو ایک ان نون پرسن ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جس کا کوئی آفس نہیں ہے، وہ آپ سے پیسے لے گا، جیب میں ڈالے گا، رفو چکر ہو جائے گا، پھر آپ کسی کو ڈھونڈ نہیں سکتے اور نہ ہی کلیم کر سکتے ہیں. الٹا سوسائٹی آپ کو کلیم کرے گی کہ آپ کے پاس ہماری 2 نمبر فائل کہاں سے آئی. آپ اس کو ثابت کریں کہ کیا یہ آپ نے خود بنائی ہے یا آپ ان کا 2 نمبر بزنس کرتے ہیں. وہ آپ کے اوپر کیس کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر FIR کٹوا سکتے ہیں اس چیز کی. تو لہٰذا اس طرح کے اسکیم سے بچنے کے لیے ہمیشہ ریپیوٹیبل کمپنیز کو چوز کریں تاکہ آپ کے جو پیسے ہیں 5-10 ہزار روپے کی لالچ میں آ کے آپ اپنا نقصان نہ کریں اور اس طرح کے فراڈ سے بچیں. باقی ابھی جو ایک بہت کامن طرح کا فراڈ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ وہ ہے رینٹل پراپرٹیز کے اندر. ابھی رینٹل پراپرٹیز کے اندر کس طرح کا فراڈ ہو رہا ہے؟ بیسکلی ایک پراپرٹی ہے جس کی ویلیو ہے، جیسے لیٹس سپوز ہم بیریا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بیریا کے اندر ایک پراپرٹی ہے جس کی ویلیو ہے 50 لاکھ روپیہ. ایک کمپنی بیٹھی ہوگی، اس نے بہت اچھا ہائی فائی قسم کا ایڈوانس طرح کا اس نے سٹاف رکھا ہوگا. وہ تمام لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گی کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ ہے 1 کروڑ روپے کی، آپ یہ پراپرٹی ہم سے پرچیز کر لیں، ہم آپ کو مہینے کا 1 لاکھ روپیہ رینٹ دیتے رہیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جب فزیکلی ایک چیز آن گراؤنڈ موجود نہیں ہے، ایک پلازے کی ایگزسٹنس نہیں ہے، ایک جگہ رینٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی، تو آپ مذہبی اور شرعی طور پر اگر دیکھیں تو یہ چیزیں سود کے زمرے میں آتی ہیں کہ ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کے اوپر سے آپ رینٹ لے کے کھاتے ہیں، تو یہ چیزیں سود کے زمرے میں آتی ہیں اور لوگوں کو وہ سود کے کھاتے میں لگا رہے ہیں اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں لالچی جو لوگ ہیں وافر مقدار میں موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں چلیں جی ہمارے پاس 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے بینک کے اندر، ہم دے دیتے ہیں ان کو اور ان سے جو ہے نا مہینے کا ہم لاکھ روپیہ لے کے کھاتے رہیں گے. بیسکلی اس پراپرٹی کی ویلیو 50 لاکھ روپیہ تھی. جو اصل چیز سمجھنے والی ہے کہ اس پراپرٹی کی ویلیو 50 لاکھ روپیہ تھی یا 50 لاکھ سے بھی نیچے تھی. انہوں نے آپ کو وہ پراپرٹی چپکا دی 1 کروڑ روپے کی. جب آپ نے وہ لے لی، پھر اوپر سے آپ کا نقصان یہ ہوا کہ سود کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، پھر آپ 1-2 سال وہاں سے سود لے کے کھاتے رہے اور اپنے لیے قبر میں عذاب جو ہے اس کا انتظام کرتے رہے. جب وہاں سے بھی آپ کا پیٹ نہ بھرا، جب آپ کو فزیکلی پراپرٹی ہینڈ اوور کی گئی تو تب پتہ چلا کہ اس پراپرٹی کو جب آپ رینٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہ 20,000 25,000 30,000 رینٹ کے اوپر بھی نہیں لگ رہی. وجہ سامنے آتی ہے جی کہ کسی جگہ پہ بہت سستا پلاٹ لیا گیا تھا، اس کے اوپر جو بلڈنگ بنائی گئی ہے اس کے اندر آپ کا 4تھے فلور کے اوپر یہ دکان دے دی ہے آپ کو. اب 4تھے فلور کے اوپر اس جگہ پہ کوئی دکان رینٹ پہ نہیں لے رہا، اس وجہ سے آپ کی انویسٹمنٹ ہی وہاں پہ بلاک ہو گئی. تو بیسکلی آپ کے پیسوں سے ہی آپ کو وہ 15 سے 20 لاکھ روپیہ سود کے طور پر واپس دیا گیا. اور پھر جب فزیکلی آپ کو آن گراؤنڈ چیز آپ کو ہینڈ اوور کی گئی تب وہ وہاں پہ رینٹ آؤٹ نہیں ہو رہی، اور اگر رینٹ آؤٹ ہو بھی رہی ہے تو بھی اتنے پیسوں پہ رینٹ آؤٹ نہیں ہو رہی جتنا آلریڈی آپ اس کمپنی سے رینٹ لے کے کھا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پہ آپ ایک قسم کا جو فراڈ ہے اس سے آپ کا سامنا ہوتا ہے. تو اس طرح کی تمام چیزوں سے بچیں، لالچ سے بچیں. اور میری تمام سننے والوں کو یہ ایڈوائس ہے کہ کم سے کم یہ جو سود والا سسٹم ہے اس سے آپ اپنے آپ کو اتنا دور رکھیں کہ جتنا آپ اپنے آپ کو جہنم سے دور رکھنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا میرے تمام سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ اس طرح کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں جو آن گراؤنڈ موجود نہیں ہیں، جن کے بارے میں کمپلین کی جاتی ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ابھی لے لیں جی 2 سال تک ہم آپ کو رینٹ دیتے رہیں گے، 2 سال بعد آپ کو فزیکلی پوزیشن دے دیں گے. آپ کسی بھی اچھے عالم دین سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ان سے بھی معلومات لے سکتے ہیں کہ جس چیز کی فزیکلی ایگزسٹنس نہیں ہے تو ان کے اندر آپ کو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، وہاں سے آپ کو رینٹ لینا یا آپ کو سود کے مد میں پیسے نہیں لینے چاہیے. باقی اسی طرح کی انشاءاللہ ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ریکارڈ کرتے رہیں گے. جو بھی ہمارے ہاں فراڈ کی جو کوئی نئی نوعیت آئے گی اس کو ہم انشاءاللہ ایکسپلین کرنے کی اپنے جو کلائنٹ ہیں، ہمارے سننے والے جو ہمارے جو سبسکرائبرس ہیں، ہم ساروں کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ مارکیٹ میں یہ نیا طریقہ آیا ہے لوٹنے کا، آپ اس سے بچیں.
تو لہٰذا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ہم سے جڑنے کے لیے ہمارا جو نوبل مارکیٹنگ کا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ مارکیٹ میں آنے والی جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، جو بھی کوئی خبریں ہیں، وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔